السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک پروپیگنڈا پچھلے دنوں میں بہت زور شور سے دباؤ کے ساتھ بہت بڑا چڑھا کے چل رہا تھا سوشل میڈیا میں کہ اہل حدیث 5 منٹ پہلے افطار کرتے ہیں، 5 منٹ پہلے افطار کرتے ہیں، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے 5 منٹ پہلے، اور اس تعلق سے کئی لوگوں نے باتیں کی۔ تو میں ایک ویڈیو پلے کر رہا ہوں، دیکھیے یہ ویڈیو ہم پہلے دیکھیں گے، اور پھر جو آج ایک چیز میں نے خود ریکارڈ کی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے۔ ٹائم تھا 6:47 47 اور اذانیں ہو رہی ہیں 45 پہ، 2 اذانیں میں نے خود سنی ہیں 45 پہ۔ میں اہل حدیث حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ آپ اپنے مسلک کو دوسروں پہ زبردستی مت تھوپیں۔ کیا فوراً افطار کرنا ضروری ہے؟ وہ بخاری مسلم حدیث ہے، میری امت خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اب یہ جلدی کون سی ہے؟ کیا 5 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لینا ہے جس طرح بعض اہل حدیث حضرات اتنی جلدی روزہ کھول لیتے ہیں؟ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا کہ کوئی شخص اتنا روزے کو لیٹ کھولے کہ ستارے نکل آئے، یعنی بہت زیادہ لیٹ کرنا وہ منع ہے۔ 5-7 منٹ اگر روزہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شرع گرفت نہیں، پہلے ہو گیا تو شرع گرفت ہے۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے، کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی یہ باچھیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون ٹپک رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ تو اہل حدیث تو تیار ہو جائیں، میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ چلیے، تو آپ نے الزام سن لیا کہ 5 منٹ پہلے اہل حدیث افطار کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیے آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آج کی بات ہے، میں سیب کپڑے پہنا ہوا ہوں اس ویڈیو میں، اور مجھے بس ایک سن سیٹ کہیں دکھ گیا تو میں نے وہاں پر موبائل کیمرہ اپنا نکال کر کے کچھ چیز چیک کر لی، وہاں پر سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ ہے ایک رف ریکارڈنگ ہے، رف ہے، اس کی فیئر ریکارڈنگ ہونی چاہیے، اور ہم لوگ آنے والے دنوں میں ایک اچھی ریکارڈنگ سسٹمیٹک اچھی طرح سے کر کے اپلوڈ کریں گے سیم چیز کی جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ کچی بات ہے لیکن کم سے کم دکھائی تو دے رہا ہے، مطلب جو جھوٹا الزام ہے وہ تو وہیں سامنے ڈیبنک ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ویڈیو میں پلے کر رہا ہوں، ویڈیو پلے کریے ایڈیٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں ممبئی شہر میں ہوں، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سن سیٹ ہونے کے قریب ہے، اور میرے پاس یہاں پر گھڑی ہے جو ڈیجیٹل واچ، اور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ٹائم ہوا ہے 6:46۔ اب میں ٹیسٹ کیا کر رہا ہوں، یہ پیچھے جو سن دیکھ رہے ہیں آپ، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اہل حدیث 5 منٹ پہلے افطار کر دیتے ہیں، یعنی سورج ڈوبنے کے 5 منٹ پہلے افطار کر دیتے ہیں۔ میں سن کو زوم کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ اب میرے پاس یہاں پہ 3 رمضان کارڈز ہیں، آپ دیکھیں گے یہ پہلا رمضان کارڈ، یہ ہے IIC کا، IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر۔ آج جو تاریخ ہے، آج تاریخ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو 19 مارچ ہے، 19 مارچ کو اگر آپ دیکھو گے تو IIC کے کیلنڈر میں ٹائم دیا ہوا ہے 6:50، 6:50، ٹھیک ہے۔ وہی چیز یہاں پر ایک دوسرا کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہو، اس کے اندر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہی 19 مارچ کا 2 منٹ آگے کا ٹائم ہے 52۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ 52 صحیح ہے 50 صحیح ہے۔ یہ سن ہمارے سامنے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 50 صحیح ہے 52 صحیح ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ٹائم بھی یہاں پر ہے 47 ہوئے ہیں، 47۔ تو میں یہ کیمرے کا اورینٹیشن ذرا چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سن کو اور اچھے سے دیکھ سکو اور بات کو سمجھ سکو۔ میری آڈیو رہے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ جسٹ ایک منٹ، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے چینج کریں۔ ٹھیک ہے، سن دکھ رہا ہے، سن ہم لوگوں کو ابھی تک تو اللہ مدد کرے کہ آگے بھی دکھتا رہے، اور آج ہم اس چیز کو سمجھ لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ کیمرے کو اورینٹیشن چینج کر رہا ہوں، ویڈیو سٹاپ کر کے پھر سے ہوا یہ کہ کیمرہ اورینٹیشن وہی چینج نہیں ہو رہی تھی، مجھے سیپریٹ ویڈیو پھر سے بنانی پڑی، لیکن ٹائم جو لیپس ہوا ہے وہ لیپس کر کے ہم لوگ پلے کر رہے ہیں تاکہ ٹائم بھی آپ ساتھ میں دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ اس کے اندر یہ جو چیز جو کیے ہیں وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں کنٹینیو۔ لوگ ہیں یہاں پر، سن آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر سن سمندر ہے، وہ سامنے سمندر، سن سمندر کے قریب جا رہا ہے،
اور ابھی بھی ٹائم جو ہوا ہے وہ ہے میں زوم کر رکھا ہے نا، اوکے 48 ہوا ہے، تو 50 ہے 52 ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں 50 ہے 52 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، کیمرہ اینگل ہینڈلنگ وغیرہ سب چیز کی جگہ اب ہم ہمارے فوکس پہ کرتے ہیں، سن کہاں پہ ہے، کیا ہے۔ ٹائم ہوا ہے 48۔ کیا ٹائم، کیا سن سیٹ سے پہلے افطار کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرایا جا رہا ہے، آج ہم یہ سب چیز کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جب روزے سے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی اونچی چیز پر چڑھ کر کے دیکھنے کہتے، اور جیسے ان کو کہا جاتا غابت الشمس، سورج غائب ہو گیا، افطرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود افطار کرتے، جیسے سورج غائب ہو جاتا افطار کرتے، وہی ہمیں سکھایا۔ یہ نہیں سکھایا کہ رکو، تمہیں اب ویٹ کرنا پڑے گا، سورج نیچے جانے کے بعد اب اور تھوڑا رکنا پڑے گا تب تم کرو گے، ایسا نہیں سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں 49 کا ٹائم چل رہا ہے، یعنی کہ اہل حدیث جو کیلنڈر تھا 50، وہ 50 کے حساب سے جو اللہ اکبر زوم آؤٹ، ہاں 50 کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک 49 ہوا ہے، اور رائٹ ناؤ سورج غائب ہو چکا ہے، اور ٹائم ہوا ہے 50۔ ابھی بھی اب آپ اہل حدیث مسجدوں سے اذان سننا شروع کر دی ہے، اہل حدیث مسجدوں کی اذان آ رہی ہے۔ جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ 5 منٹ پہلے افطار کرا رہے ہیں سن سیٹ کے، تو آپ نے دیکھا غابت الشمس، سورج جیسے غائب ہوا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افطرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے اور ہم لوگوں کو یہی سکھایا، اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت پر عمل ہے۔ یہ اب ہم رکیں گے کہ یہ سن سیٹ ہونے کے بعد اب اور کتنی دیر جاتی ہے دیوبندی اور بریلوی مسجدوں میں اذان ہونے سے پہلے، وہ ہم ابھی رک کر انتظار کریں گے، دیکھیں گے۔ میں بھی کھجور منہ میں ڈال دوں اور افطار کر لوں، بسم اللہ۔ تو ایک الزام کا جواب ہو گیا، 5 منٹ پہلے افطار کرا رہے، بات غلط ثابت ہوئی۔ ہم نے سن کے ساتھ لائیو دیکھا کہ سن سیٹ ہوا، اور یہاں پر ہم دیکھتے اذان ہوئی۔ اس ایریا میں 2 اہل حدیث مسجدیں ہیں، 3 اہل حدیث مسجدیں بلکہ، تو 3 کی اذان آئی ایک ساتھ میں۔ ملاڈ حمزہ مسجد کی اذان آپ نے سنی، اور دوسری بھی 2 اہل حدیث مسجد امبوجواڑی کی وہاں پر ہے جی، ممبئی میں۔ ہم رک کر دیکھیں گے، ہم رک کر دیکھیں گے کہ دیوبندی مسجد کی جو آئے گی تو کتنی دیر بعد آ رہی ہے۔ یہ جو علام آپ بجتا ہوا سن رہے ہیں، یہ عام طور پہ نشانی ہوتی ہے سن سیٹ کی، جو دوسرے مسلکوں کے مطابق ہے یا عام مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس ایریا میں اہل حدیث مسجد ہو تو وہاں پہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ تاخیر نہیں کرتے ہیں، 1-2 منٹ کے گیپ میں کرا دیتے ہیں، نہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جہاں اہل حدیث مسجد قریب میں نہ ہو وہاں 5-5 منٹ تک بھی رکایا جاتا ہے لوگوں کو احتیاط کے نام میں۔ سورج تو ڈوب چکا ہے، تو چلے، اور آپ دیکھ رہے ہو ابھی اندھیرا پن وہاں۔ اوکے، تو یہاں پر ہم نے اس ویڈیو سے کیا دیکھا کہ جو الزام تھا یہ سامنے موجود ہے، آپ خود جا کے دیکھو، 5 منٹ پہلے افطار کرا رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچو کہ ہو کیا رہا ہے، میں آپ کو حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور آپ خود اس حدیث سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا غابت الشمس کہ سورج غائب ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے۔ اب یہ نہیں کہ 5 منٹ رکو، 3-4 منٹ رک جاؤ اور تھوڑا اندھیرا پھیلنے دو پھر کریں گے افطار، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میری امت تب تک خیر پر ہوگی جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔
اچھا زید بھائی، ایک اضافہ میں اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ آپ ہم اہل حدیث میں چھوٹا تھا بچہ جب سے، تب سے یہ اختلافات چل رہے ہیں. ہم لوگ بہرام میں باندرہ میں رہتے تھے، تب بھی اہل حدیثوں پہ الزام لگاتے تھے کہ ہم ٹائم سے پہلے افطاری کر رہے ہیں. ہم تب بھی اپنے ٹائم پر افطاری کرتے تھے جو سن سیٹ کا ٹائم تھا، اب بھی سن سیٹ کے ٹائم پہ افطاری کرتے ہیں. دیوبندی اور بریلویوں کیا ہے، جب ہم چھوٹے تھے بچے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ 5 بلکہ بعض مرتبہ 7 منٹ تک کا احتیاط کرتے تھے، 10 منٹ بھی احتیاط کر لیتے تھے. یعنی اہل حدیثوں کی اذان ہو جانے کے 5 6 7 منٹ بعد ان کی اذانیں ہوا کرتی تھی. اب کیا ہوا ہے، اب ان کا جو افطار کا ٹائم ہے نا وہ تھوڑا سا اور پیچھے آیا ہے. یہ پیچھے آئے ہیں، اور پہلے یہ جو ہے نا وہ 5 5 اور 7 7 منٹ تک کے احتیاط کرتے تھے. اب یہ اہل حدیث جس ٹائم پہ اذان دیتے تھے آج بھی اسی ٹائم پہ اذان دے رہے ہیں. اور دیوبندی اور بریلوی کھسک کر کے اب اہل حدیثوں کے پہلے 5 منٹ بعد دیتے تھے، اب 2 منٹ 3 منٹ بعد دیتے ہیں. تو بھائی آپ کا مسلک تبدیل ہو رہا ہے. ہم تو جہاں پہ آج سے 10 15 سال 20 سال پہلے تھے آج بھی وہیں پر ہے. آپ کا مسلک تبدیل ہو رہا ہے. اب جو آپ نے 5 7 منٹ والا جو سیڑھی تھی آپ اب اتر کر کے جو 2 منٹ پر آ گئے ہیں، تو آپ یہ تسلیم کریے نا. میں اپنے دیوبندی علماء اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم اتنا تو اعتراف کر لو کہ پہلے جو آپ کا طریقہ تھا وہ غلط تھا. جو آپ پہلے 5 5 منٹ اہل حدیثوں کی اذان کے 5 منٹ 7 منٹ بعد اذان دیا کرتے تھے وہ آپ کا طریقہ غلط تھا. اب یہ ہو گیا ہے کہ اہل حدیثوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 منٹ بعد یہ بھی اذان دے دیتے ہیں. تو ہم اہل حدیث تو جہاں سے الحمدللہ آج بھی وہیں ہیں، کیونکہ وہ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کرتے ہیں. اور جو مقلد ہے نا اس کا حالات کے اعتبار سے اس کا موقف تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو دیکھیے وہ تبدیل ہو گیا موقف، پہلے 5 7 منٹ تاخیر کرتے تھے، اب 1 2 منٹ تاخیر کر رہے ہیں. ہم یہ گزارش کرتے ہیں تھوڑا سا اور پیچھے آ جاؤ، جب اتنا پیچھے آئے ہو، اور اہل حدیثوں کے ساتھ افطار کرو. ماشاءاللہ سنت پر عمل کرو، اور آپ کے سامنے سارے دلائل موجود ہیں. بارک اللہ فیکم. یہ رواداری کی لوگ بات کرتے ہیں، مطلب کتنا تشدد. یعنی کہ اب اسے تصور کیجئے کہ آمین رفع الیدین کے مسئلے میں اہل حدیثوں کی انہوں نے کتنا مارا ہوگا اپنی مسجدوں میں. اس سے ایک اندازہ لگ سکتا ہے کہ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ہردنگ کیا ہے اہل حدیثوں کے خلاف، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ اہل حدیث سخت ہوتے ہیں، اہل حدیث متشدد ہوتے ہیں. اہل حدیث متمسک ہوتے ہیں، یعنی تمسک ان کے یہاں ہوتا ہے، تشدد نہیں ہوتا. کسی بھی مسئلے میں دیکھ لیا جائے، ہماری مسجدوں میں آتا ہے کوئی رفع الیدین کرے نہ کرے، آمین کہیں، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. ان کی مسجدوں میں اگر چلا جائے تو احناف کے تو کئی طبقے ہیں، تو ایک خوف سا ہوتا ہے. بلکہ بعض لوگ جاتے ہیں اگر نماز پڑھنے چلے گئے تو وہ آمین کہتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے بھی ہیں تو بہت آہستہ سے کہتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو تشدد تو آپ کے یہاں ہے، آپ کے ہاں جو ہے سختی ہے، آپ کے ہاں جو ہے آتنک ہے، رواداری نہیں ہے. فقہی رواداری اگر ہے تو اہل حدیثوں کے ہاں، اہل حدیث رواداری کرتا ہے کہ بھئی چلو ایک مسلک ہے، ایک قول یہ ہے، اور اگر اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے کسی حد تک تو نظر انداز کیا جائے. تشدد لیکن الٹا الزام ہمارے اوپر ہے، مطلب یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی ایک ناانصافی کی قسم ہے. اور اسی مسئلے میں، جس مسئلے کو ابھی افطاری میں جلدی کرنے کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اسی مسئلے میں حالیہ دنوں میں ان کی جانب سے تشدد کی واردات ہو چکی ہے. الحمدللہ آپ نے کافی واضح کر دیا اس کو. یہ علی مرزا نے جو الزام لگایا نا اہل حدیثوں پر، بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنی جرأت کے ساتھ کیسے اس نے اہل حدیثوں کو متہم کر دیا کہ یہ لوگ وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں. حالانکہ جو حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم وغیرہ کی، اس میں یہ ذکر ہے کہ جو وقت سے پہلے جان بوجھ کے افطار کرتا ہے، یعنی وہ روزہ توڑ دیتا ہے. یعنی وہ اصل میں روزہ توڑنے والوں کے بارے میں ہے کہ بندے نے روزہ رکھا لیکن وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ غروب آفتاب کے وقت یعنی اس ٹائم پہ تھوڑا پہلے افطار کرے. وہ مراد نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھا پھر توڑ دیا، یعنی اس میں اتنی کاہلی، اتنی سستی کہ اس کا کوئی احترام نہیں. روزہ رکھ رہا ہے توڑ رہا ہے، کوئی مطلب کہیں کھانے کے دل کرے توڑ دیا، کوئی اور مطلب پڑ گیا توڑ دیا. وہ اصل میں اسی لیے آپ دیکھیں گے جو اہل علم ہے نا، اس حدیث کو ترک صوم کے سزا کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ توڑتا ہے، اس کے لیے سزا ہے. وہ صرف اس کو لے جا کے اس معاملے پہ فٹ کرنا کہ جو وقت ہونے پر افطار کر لیتے ہیں ان پہ لے جا کے فٹ کر دینا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ اہل حدیث حضرات وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرتے ہیں. اور اگر کبھی بائی چانس ہو بھی جائے، یعنی اگر وقت سے پہلے غلطی سے انجانے میں افطار ہو بھی جائے، اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوگا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا نا کہ بھائی لوگوں نے افطار کیا اور اس کے بعد سورج نکل آیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ بھائی ہم نے اجتہاد کیا ہے، یہ ہمارا اجتہاد ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ
हालांकि वो ज़ईफ़ रवायत है कि ला नक़ज़ी, हम इसकी क़ज़ा नहीं करेंगे। लेकिन तमाम रवायत जो सही रवायत है उनकी रोशनी में भी लगता है कि उन्होंने क़ज़ा नहीं किया उसका, क्योंकि ये गलती है जो आदमी भूल चूक के खा लेता है वो, और उसमें कोई चूक हो जाती है तो वो जो है उसके लिए माफ़ी है, उसके लिए कोई पकड़ नहीं है, उसका रोज़ा भी बाद में क़ज़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो हदीस किनके ताल्लुक से, ऐसे लोगों के बारे में नहीं है जो इज्तिहादी तौर पर कोई चूक हो जाए, कोई मसला हो जाए, गलती के शिकार हो जाएँ, कभी अंदाज़ा ना लगा पाएँ, तो उसके लिए तो उज़्र है, उन पर कैसे ये हदीस को फिट कर सकते हैं? तो वो हदीस उन लोगों पर फिट होती है जो जानबूझकर आमदन, अब जैसे सुबह किया और रोज़े की हालत में, अब दोपहर में रोज़ा तोड़ दिया या असर में रोज़ा तोड़ दिया, जब दिल कहा रोज़ा तोड़ दिया, उसके ताल्लुक से वो हदीस है। इसको ले जाके इफ्तार वाले पे फिट कर देना, जो बाकायदा हदीस पर अमल कर रहे हैं और हदीस पर अमल करते हुए कभी चूक भी हो जाए, तो भी ये हदीस को उस पे फिट नहीं किया सकता है, क्योंकि वहाँ पे जिससे चूक भी होती है वो भी आमदन ऐसा नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हज़रात से इस तरह की चूक भी नहीं होती है कि आज का जो सिस्टम है उस हिसाब से, जो असल वक़्त है उसी हिसाब से वो रोज़ा खोलते हैं। इसमें चूक का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि सब लोग बाकायदा सूरत देख के ऐसा नहीं करते। बाकायदा वो टाइमिंग छपी होती है, उस हिसाब से रोज़ा खोलते हैं, उस हिसाब से इफ्तार करते हैं। इसलिए उन लोगों पे इस हदीस को फिट करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।